السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹیچ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 13 مرزا غالب کے غزل ہے اس سے متعلق پڑھیں گے۔ غزل پڑھنے سے پہلے ہم مرزا غالب کی حالات زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مرزا غالب مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا جو سپاہی پیشہ شخص تھے۔ غالب جب 5 برس کے تھے ان کے والد الور کی ایک لڑائی کے دوران شہید ہو گئے۔ اس طرح غالب کم عمری میں سایہ پدری سے محروم ہو گئے۔ والد کے انتقال کے بعد غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی، لیکن افسوس کہ جب غالب 9 برس کے ہوئے تو ان کے چچا کی بھی وفات ہو گئی۔ غالب کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ غالب کی باقاعدہ تعلم نہ ہو سکی، لیکن قدرت نے ایسا ذہن عطا کیا تھا کہ بہت جلد شاعری میں مشہور ہو گئے۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی اور اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نثر و شاعری دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا مقام منفرد اور دلکش ہے۔ غالب نے 1869 میں عیسوی میں دہلی میں وفات پائی۔ غالب ابتداً اسد تخلص فرماتے تھے، بعد میں غالب تخلص اختیار کیا، لیکن ان کے ابتدائی دور کی غزلیں آج دیوان غالب میں اسد تخلص کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے ان میں کسی طرح کی ترمیم نہیں کی۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہر عہد میں کیا جاتا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے دیوان غالب کا شمار الہامی کتابوں میں کیا ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور غالب کے بارے میں فرماتے ہیں، ہماری شاعری جو غالب سے پہلے صرف دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ انہوں نے غزل میں نئے نئے مضامین اور نئے نئے موضوعات داخل کیے اور اس کے موضوعات کو بہت وسیع کر دیا۔ مختصر یہ کہ غالب دنیائے ادب پر غالب ہیں۔ الفاظ و معنی: امید بر نہ آنا، امید پوری نہ ہونا، صورت، تدبیر، طریقہ، معین، طے شدہ، مقرر، مگر، شاید۔ اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے: کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاعر و مصنف کا حوالہ: یہ شعر نصاب میں شامل اردو کے مشہور و معروف شاعر غالب کی غزل سے ماخوذ ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، ہماری کوئی بھی امید پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں شاعر نے اپنی بدقسمتی کا ذکر کیا ہے کہ ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہماری کوئی بھی آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تشریح: اس شعر میں صنعت تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ شاعر جان بوجھ کر انجان بن رہا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے کہ موت کا تو ایک دن مقرر ہے، مگر ہم موت کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے محبوب سے ملاقات اور اس کی یاد کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہیں، جس کی وجہ سے ہم صرف کروٹ ہی بدل رہے ہیں اور نیند آنکھوں سے روٹھی ہوئی ہے۔ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی تو ڈر کیسا۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تشریح: غالب اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں اپنے دل جو کہ محبت کی وجہ سے مجبور تھا، اس محبت کی وجہ سے اس کی حالت پر ہنسی آتی تھی،
مگر اب حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی بات پر ہنسی نہیں آتی، اور یہ حالت محبت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محبت کا روگ ایسا روگ ہے جس میں پڑھ کر انسان شدھ بدھ سب کھو بیٹھتا ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تو کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں، تو اسے میری کمزوری مت سمجھ، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بات کا جواب دینا نہیں آتا۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تشریح غزل کے اس مقطع میں غالب خود سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تو نے اس قدر گناہ کیے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے، اب اتنے گناہ کرنے کے بعد تم کیا منہ لے کر کعبہ جاؤ گے؟ اتنے گناہ کرنے کے بعد تمہیں کعبہ جانے میں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تم کو وہاں دیکھ کر لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے اور تم ان کا جواب کس طرح دو گے؟ مشقی سوال اور ان کے جواب۔ سوال نمبر 1، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ اس مصرعے سے شاعر کی مراد ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی تدبیر، کوئی راستہ اور کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ سوال نمبر 2، دوسرے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ دوسرے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ اس یہ ہے کہ ہم نے محبت کا روگ پال لیا ہے اور اسی بے چینی کی وجہ سے نیند آنکھوں سے دور ہے۔ سوال، کعبہ جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ کعبہ جانے سے شاعر کو اس لیے شرم آتی ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، وہ پوری طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اب اسے حج کرنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ عملی کام، اس غزل کے قافیے اپنی کاپی میں لکھیے: بر نظر بھر پر کر مگر وغیرہ۔